تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تجھے ہم نے وہ عطا کر دیا ہے تو تجھے ہم وہ عطا کریں گے نہ وہ کسی نبی کو عطا ہوا، نہ پہلے عطا ہوا، نہ بعد میں عطا ہوگا کہ محبوب ہم نے تیرا اور اپنے نام کو بالکل ایسے جوڑ دیا ہے کہ جیسے تیرا اور میرا ذکر ایک ذکر ہو گیا کہ اگر جنتوں میں میرا ذکر ہے تو جنتوں میں تیرا ذکر ہے، اگر نماز میں میرا ذکر ہے نماز میں تیرا ذکر ہے، اگر کلمے میں میرا ذکر ہے کلمے میں تیرا ذکر ہے، اگر پرندوں کی زبانوں پر میرا ذکر ہے تو پرندوں کی زبانوں پر تیرا ذکر ہے، اگر جنت کی حوروں میں میرا ذکر ہے تو جنت کی حوروں میں میرا ذکر بھی ہے، اگر جنت کے دروازے میں میرا ذکر ہے تو جنت کے دروازے میں تیرا ذکر بھی ہے۔ یعنی محبوب قیامت تک ہم نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، ہم نے تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ اب اس میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری مشکلات اور ہماری مسائل کو دور فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، کچھ دنوں تک جب وہ نظر نہ آیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ وہ یہودی لڑکا جو حضور علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، یعنی جب حضور علیہ السلام وضو فرمانے لگتے تو وہ بڑھ کے حضور علیہ السلام کے اس پانی کی مشکیزیں وہ لے کر وضو کرواتا، اور جب آپ کہیں جاتے تو اپنی نامین مبارک کو اتارتے تھے، آپ کی نامین مبارک کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں سے محفوظ کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ کچھ دنوں تک نظر نہ آیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ یہودی لڑکا نظر نہیں آتا، صحابہ نے فرمایا کہ وہ بیمار ہے، تو حضور علیہ السلام اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے گھر سے جب اس کے گھر گئے دیکھا وہ رضا کے عالم ہے اور اس کی جان کچھ ہی دیر میں کفِ آمدن سے برباد کر جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے بڑی ہی چاہت سے اس کو کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے اور اس کے نبی مان لے۔ اتنی آپ نے درمندانہ انداز میں سے یہ دعا التجا کی کہ وہ شخص بچہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے اس کو اشارہ کیا کہ بیٹا آج جو ابو القاسم کہتا ہے اس کی بات مان لے، آج جو یہ کہتا ہے اس کی بات مان لے، اور اشارہ کیا یعنی ایک ایسی ہستی تیرے پاس چل کے آئی ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں جاتی، تو آج جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لے، یہ ہر کسی کے گھر نہیں جاتے، ہر کوئی ان کا میلاد نہیں مناتا، ان کا میلاد وہی مناتا ہے جو قسمت والا ہوتا ہے، یہ اسی کے گھر آتے ہیں جو قسمت والے ہوتے ہیں۔ تو آج جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لے۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا، بچے نے کلمہ پڑھا اور کوئی دیر بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضور علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو اپنی زندگی میں کبھی زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے ایک شخص کو جنت میں داخل کیا۔ یہ اپنا وسیلہ بیان فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے، میری وجہ سے میرے ایک امتی کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کی شان کو بڑھاتا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بیت اللہ میں نماز پڑھی اس کے لیے 1,00,000 نیکیوں کا اجر ہے، اور جس نے مدینہ میں نماز پڑھی، مسجد نبی میں نماز پڑھی، اس کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، لوگ اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ میں نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نیکی آئی ہے، اور جس نے مسجد نبی میں نماز پڑھی اس کے لیے 50,000 نیکی آئی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے کہ کوئی شخص اگر مدینے کا سفر کرے
تو وہ اس لالچ نہ کرے کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی، مجھے 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی، بلکہ وہ شخص اس نیت سے سفر کرے کہ نیکیاں تو بیٹے مکے میں زیادہ ہیں، لیکن میں حضور علیہ السلام کی دیدار کے لیے، حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے مدینے کو چلتا ہوں۔ صرف نیکیوں کی لالچ نہ دے سکتا، نیکیوں کی لالچ انسان کے اعمال کا اخلاص اور اس کی ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ آخر میں اپنے شیخ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام مختصر سا واقعہ یاد کر کے ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر خواجہ معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حج کر کے جب واپس پاکستان پہنچا، عمرہ کر کے جب پاکستان واپس پہنچا تو میرے رشتے داروں نے اور احباب نے وہی ایئرپورٹ کے پاس ہی حصول برکت کے لیے ایک محفل کا انتظام کیا۔ اس محفل میں پہنچا تو ایک واقعہ میں نے عرض کیا، ادھر میں عمرہ کر رہا تھا تو وہاں کیونکہ ان دنوں میں رش بہت کم تھا، تو جو مدینے کا گورنر تھا اس کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے قبر انور کے اندر ایک کبوتر کی بدبو تنگ کر رہی ہے، تو آپ اس کبوتر کو وہاں سے نکلوا دیں۔ یعنی اس ٹائم پر جو قبر مبارک تھی وہ بالکل کھلی ہوئی تھی اور ان کے وہاں پر بہت سارے پرندے اور کبوتر ہوتے ہیں، تو ایک کبوتر جو ہے وہ مار کر حضور علیہ السلام کی بالکل قبر اطہر کے پاس گر گیا تھا۔ تو چونکہ مر چکا تھا اس کی بدبو آ رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے مکہ مدینے کے گورنر کے پاس میں آ کر سے یہ ہدایت فرمائی۔ تو اس نے جو مفتیان کرام تھے ان سے مشورہ کیا، تو مفتیان کرام نے کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے حکم دیا اس طرح کر دیا جائے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک نابالغ چھوٹا بچہ اس کو تو قبر اطہر کے بالکل قریب بھیجا جائے گا، اس کو وہ لوکیشن بتا دی جائے گی کہ فلاں جگہ ایسے کبوتر رکھا ہوگا، وہ اس کو اٹھا کے باہر لے آؤ، تمہارا صرف یہی کام ہے۔ اور مسجد نبی کے دروازے جو بند کر دیے گئے۔ حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ وہاں موجود تھا تو میں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ خاص کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے میری سفید داڑھی دیکھ کے مجھے بھی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں۔ صرف چند خاص لوگوں کے ساتھ ہم وہاں پہنچے، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اس کو حضور علیہ السلام کی قبر خاص کے پاس اتارا گیا، اور جب وہ بچہ وہ کبوتر اٹھا کے باہر نکلا، جو اس میں مفتیان کرام تھے انہوں نے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا، اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ یہ بہت ہی بابرکت مقام سے ہو کے آ رہا ہے۔ وہ بچہ تھوڑا ڈرا ہوا تھا، وہ بچہ کہنے لگا کہ واللہ محمد الحی، واللہ محمد الحی، واللہ محمد الحی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے کہتے بچے کی روح آواز کرتی، وہ بچہ یہ کہتے کہتے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ یہ واقعہ اور ایسے ہزاروں واقعہ حضور السلام کی حیات طیبہ کے اور بعد کی جو ہے حضور اسلام کی زندگی پہ قبر اطہر میں جو زندگی ہے اس پہ شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں ہمارے محلے میں ایسی برکت و توفیق فرمائے۔ جانے رحمت